سورۃ المؤمنون آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون صدق الله العظيم۔ گزشتہ درس میں توحید کا ذکر تھا، آج کے درس میں ان آیات کریمہ کے اندر دلائل توحید کا تذکرہ ہے۔ توحید پر ایسے دلائل جنہیں وہ لوگ بھی رد نہیں کر سکتے جو توحید کے منکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے محبوب، ان مشرکین سے آپ پوچھیں کہ یہ زمین، جو کچھ زمین کے اندر ہے، جو زمین پر ہے، اس سب کا مالک کون ہے؟ یہی مشرکین بھی یہی جواب دیں گے کہ اللہ مالک ہے۔ اچھا، ان سے پوچھو کہ یہ ساتوں آسمان اور عرش عظیم، اس کا مالک کون ہے؟ اس کا رب کون ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ ہے۔ پھر ان سے پوچھو کہ جب سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے تو تم اسے وحدہ لا شریک کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ حق بات سے انہیں چڑ ہے، ان کا جو مزاج ہے وہ اتنا بگڑا ہوا ہے، کیونکہ مشرکین کے گھر میں پیدا ہوئے، آنکھ کھولی تو ہر طرف شرک ہی شرک تھا، ہر طرف بت ہی بت تھے، اس لیے یہ بات انہیں ہضم ہی نہیں ہوتی۔ بات بڑی آسان ہے، حق بات ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہر ایک چیز کا خالق اور مالک وہی ہے، لیکن یہ بات انہیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان سے یہ پوچھو کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ سب کے سامنے ہے، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے، جیسا کہ مشرکین کا نظریہ ہے، تو انہیں کہو کہ اچھا ایسا ہے کہ جو اور کوئی الہ ہے تو اپنی مخلوق کو اپنے قبضے میں کیوں نہیں کر لیتا؟ اللہ کی مخلوق تو سب کے سامنے ہے،
جو اللہ کے بغیر اگر کوئی اور الہ ہے، کوئی اور بھی خالق ہے، اس کی بھی کوئی مخلوق ہے، تو اس کی مخلوق تو اس کے قبضہ قدرت میں ہونی چاہیے، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتے، بہت سارے الہ ہوتے، یا اللہ کے ساتھ کوئی ایک بھی اور الہ ہوتا، تو دو ہی صورتیں تھیں نا، یا یہ کہ ایک بڑا الہ ہو، ایک چھوٹا الہ ہو، یعنی کہ ایک طاقتور ہو، ایک کمزور ہو۔ اگر ایک کمزور ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ جو کمزور ہو وہ رب بن جائے؟ رب تو کمزور نہیں ہو سکتا۔ اور اگر دونوں برابر ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ دونوں اکٹھا نظام ایک جیسا چلائیں؟ ایک ملک کے اندر دو بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ جب ایک ملک کے اندر دو بادشاہ نہیں ہو سکتے کہ چلو جی یہ بھی وزیر اعظم ہے، یہ بھی وزیر اعظم، دونوں اس دفعہ مل کر ہم وزیر اعظم بن جاتے ہیں، ایسے ہو سکتا ہے؟ کسی ملک کے اندر ایک صدر ہے، دوسرے کہتے ہیں جی چلو کوئی بات نہیں، اس دفعہ مل جل کے تو بھی صدر ہے، میں بھی صدر ہوں، ایسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کے اندر دو وزیر اعظم نہیں بن سکتے، دو صدر نہیں بن سکتے، تو کیسے ممکن ہے کہ پوری کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور الہ ہو، دونوں مل کر وہ نظام چلائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ وہ دلائل ہیں جو دلائل توحید کہلاتے ہیں، اور یہ وہ دلائل ہیں کہ جن کا جواب مشرکین کے پاس نہیں ہے۔ پھر مشرکین کے پاس آ جا کے ایک اور بات بچ جاتی ہے، جیسے کہ عیسائیوں نے کہا کہ ہاں ساری باتیں ٹھیک ہیں، ہمارا رب تو اللہ ہی ہے، لیکن آخر اللہ کا بھی تو بیٹا ہے عیسیٰ۔ اور یہودی کہنے لگے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری شان یہ ہے کہ میں ان تمام کمزوریوں سے پاک ہوں۔ بیٹا، بیٹی، اولاد ایک کمزوری ہے، اور اللہ کے ذات تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نہ تو کوئی حقیقی بیٹا ہے، نہ منہ بولا بیٹا ہے، نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس کو اللہ نے فرمایا ہو کہ بس یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے اختیارات دے دیے اپنے۔ اللہ فرماتے ہیں مَتَّخَذَ اللَّهُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، میری تو بیوی نہیں ہے۔ جب اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے تو بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تو شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، میں تو کسی کی اولاد ہی نہیں ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے۔ میری شان تو یہ ہے کہ اللہ الصمد، میں تو صمد ہوں، بے نیاز ہوں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کا تعلق توحید سے ہے۔ مسلمانوں کا ایمان تازہ ہوتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات آتی ہے، لیکن مشرکین کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی مرے اور ابھی مرے۔ وہ کہتے ہیں بس ہر بات ہمیں پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات ہمیں پسند نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اس کی صفات مختصہ میں کسی کو بھی شریک نہیں مانتے۔ بے شک ہمارے اعمال کمزور صحیح، لیکن الحمدللہ کہ عقیدہ کمزور نہیں ہے، عقیدے پر سمجھوتا نہیں ہے، عقیدہ خالص ہے، پکے موحد ہیں۔ ہم مر تو سکتے ہیں لیکن اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور در پہ جھک نہیں سکتے۔ بس اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ عقیدہ پسند ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قل، آپ فرما دیجئے، لمن الارض، کس کے لیے ہے زمین، ومن فیہا، اور جو اس زمین کے اندر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ سیقولون للہ، تو یہ جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ للہ، یعنی کہ اللہ کے لیے ہے زمین، اور جو کچھ زمین میں ہے یہ اللہ کا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟
جب یہ بات مانتے ہو کہ ہاں زمین اور جو کچھ زمین میں ہے اس کا مالک اللہ ہے، تو مان لو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، من رب السماوات السبع، کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، سیقولون للہ، تو یہ کہتے ہیں اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، افلا تتقون، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو؟ قل، آپ فرما دیجئے، من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، ملکوت کل شیء، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، قبضہ کس کا ہے، وَهُوَ يُجِيرُ، اور وہ پناہ دیتا ہے، وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جا سکتی، کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اللہ جس کو پکڑنے پہ آ جائے کوئی اس کو چھڑا نہیں سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ سیقولون للہ، تو اس پر بھی یہ جواب دیتے ہیں، کافر جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں للہ، یہ سب کچھ پر جو قبضہ ہے وہ اللہ کا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، پس کہاں تم پر جادو کیا جاتا ہے؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ کسی نے تمہارے پر جادو کرا دیا، تم بے وقوف بن گئے ہو؟ پھر اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں مانتے اس کو وحدہ لا شریک؟ بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، اور بے شک یہ البتہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں، لیکن جس جھوٹ کا تذکرہ ان آیات میں ہے وہ یہ ہے، مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد، کہ اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا۔ یہ چونکہ اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے تھے نا، اللہ فرماتے کہ یہ جھوٹ ہے، اللہ نے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ نے کسی کو ولد نہیں بنایا، بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی اور الہ، وہ اکیلا ہے، کوئی اور الہ بھی نہیں ہے۔ اگر اور الہ ہوتا، اِذًا لَذَهَبَ، تو البتہ اس وقت وہ لے جاتا، کل الہ بما خلق، ہر ایک الہ اس کو جو اس نے پیدا کیا، یعنی ہر الہ کی اپنی مخلوق ہوتی، جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے، سب اسی کی مخلوق ہے، کوئی اور الہ ہوتے تو ان کی بھی مخلوق ہوتی اور اپنی مخلوق کو اپنے قبضے میں وہ رکھتے۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور البتہ بعض پر غلبہ پا لیتے۔ جب بہت سارے الہ ہوتے ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا، ایک کہتا کہ آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہتا تو برسا کے دکھا، میں نے نہیں برسنے دینی۔ ایک کہتا آج میں نے اس کو بیٹا دینا ہے، دوسرا کہتا اس کو دے کے دکھا، میں نے اس کو بیٹی دینی ہے، تیسرا کہتا اس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اور الہ ہوتے، وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو بعض پر غالب آ جاتے، غلبہ حاصل کر لیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر سب کچھ کو جاننے والا ہے۔ فتعالی، پس وہ تو بلند ہے، عما یشرکون، ان باتوں سے جنہیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے۔ مشرکین ہر دور کے اللہ کو مانتے ہیں، ہر دور کے مشرک، جس مشرک سے پوچھو کیا اللہ کو نہیں مانتے؟ مانتے ہیں بھی، کیوں نہیں مانتے؟ مشرکین مکہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے تھے اور کشتی بھنور کے اندر پھنس جاتی تھی، اس وقت وہ سارے مل کر خالص اللہ کو پکارتے تھے، اللہ تو ہی تو ہے، اے اللہ تو ہمیں بچا سکتا ہے،
فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، پس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرماتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پر پہنچاتا تھا، اذا ہم یشرکون، اسی وقت پھر شرک شروع ہو جاتا تھا۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ کیا یہ تمہارے الہ ہیں، یہ جو بے شمار تم نے بت گھڑ رکھے ہیں، اور یہ لات منات عزا حبل، یہ سارے کے سارے بت، کیا یہ تمہارے الہ ہیں؟ تو وہ کہتے تھے نہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے پہنچے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے مقرب ہیں۔ جیسا کہ آج کل بعض مشرکین کا یہ فلسفہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہتے ہیں کسی اللہ والے کی قبر پہ جا کے جب اس سے مانگتے ہیں تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ ہماری سنتا نہیں، تیری ٹالتا نہیں۔ اب اگر یہ شرک نہیں ہے تو شرک کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ کہتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں اور تیری ٹالتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں سمیع ہوں، بصیر ہوں، سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، یہ کہتا ہے ہماری سنتا نہیں۔ اللہ کی بات کی نفی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر تیری ٹالتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اتنا مجبور ہے کہ اس کی ٹال ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو مجبور بنا دیا۔ حالانکہ اللہ کی تعریف یہ ہے، اس کی شان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری مرضی کے بغیر تو کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ جو کہتے ہیں نا جبری سفارش، میرے پیر و مرشد میری سفارش کریں گے اور میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ کوئی کہتے جی امام حسین جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، او میرے چاہنے والو جاؤ جنت میں عیش کرو۔ کوئی کہتے جی مولا علی کھڑے ہوں گے جنت کے دروازے کے اوپر، کوئی اللہ کے نبی کے بارے میں، تو کوئی غوث پاک کے بارے میں۔ یعنی کہ مختلف نظریات ہیں، ہر بندے نے اپنا اپنا ایک فلسفہ گھڑا ہوا ہے، اور ان تمام کی باتوں سے اگر خلاصہ نکالیں تو یوں لگتا ہے العیاذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس دن چھٹی پر ہوگا، یعنی جنت کے اوپر قبضہ کسی اور کا ہوگا، وہ جس کی چاہیں سفارش کریں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، آیت الکرسی تو سب پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اذن کے بغیر کسی کی سفارش بھی کر سکے؟ جبری سفارش تو دور کی بات ہے، یعنی سفارش کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کسی کو دیں گے تو تب وہ سفارش کر سکے گا، اور جس کے لیے اختیار دیں گے اسی کے حق میں سفارش کر سکے گا، اور جتنی اجازت ملے گی اتنی سفارش کر سکے گا۔ یہ تو جب وہ وقت آئے گا پھر پتہ چلے گا۔ اور اکثر یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے یہ فلسفہ گھڑا ہوا ہے، جن کے نام لیوا ہیں، جن کے نام پہ یہ بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، بس امام حسین ہی ہمارے لیے کافی ہیں، مولا علی کافی ہیں، لیکن جب ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جب ان کی زندگی ان کے مشن کے بالکل یکسر خلاف ہے، الٹ ہے، تو قیامت کے دن ان کے حق میں وہ سفارش کیوں کریں گے؟ سفارش تو صرف اور صرف ایمان والوں کی ہوگی۔ جو حضرت علی کو مانتے ہیں ابو بکر کو نہیں مانتے، حضرت علی کو مانتے ہیں عمر کو نہیں مانتے، علی کو مانتے ہیں حضرت عثمان کو نہیں مانتے۔ یعنی کہ جب وہ کسی اور صحابی کو نہیں مانتے تو حضرت علی کو ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا۔ حضرت علی کو جو مانے گا تو حضرت علی نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پھر وہ ان کے امام ہو گئے۔ جب علی کے امام کو تم نہیں مانتے پھر علی کو مانا تو کیا مانا؟ تو صحابہ کرام تو آپس کے اندر سب وہ شیر شکر تھے، رحماء بینہم، آپس کے اندر ان کی تو محبت مثالی تھی۔ اب ایک کو ماننا دوسرے کو نہ ماننا، ان تمام صحابہ میں سے جو ایک کو بھی نہیں مانتا وہ یوں سمجھو کہ سب کو نہیں مانتا۔ تو جب یہ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کی تعلیمات کے خلاف زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی سفارش کیوں کریں گے؟ وہ تو وہاں ایک ہی بات کریں گے، اے اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو عالم الغیب ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ یہ کہتے تھے یا علی مدد، یا حسین مدد، ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو کہتے تھے یا اللہ مدد، اے اللہ ہم تو تجھ سے مدد مانگتے تھے، ہم تو کہتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
ہمارا تو عقیدہ یہ تھا، ایاک نعبد کا کیا معنی ہے؟ اللہ تیری ہی بندگی، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سب کے سب جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی صحابہ، جتنے اہل بیت، جتنے اولیاء، جتنے مومنین مسلمان، ہر ایک اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ جب اللہ کو چھوڑ کر غیر کے در پہ گئے، غیر بے شک نبی ہی کیوں نہ ہو، بے شک کوئی صحابی کیوں نہ ہو، بے شک اہل بیت یا طہار میں سے کیوں نہ ہو، بے شک کوئی بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، لیکن سب ولی دنیا کو یہی سکھا کے گئے کہ مدد ایک اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ سب نبی یہی سکھا کے گئے۔ تو اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، صحابہ کرام، سب کے سب بے شک اللہ کے مقرب ہیں، لیکن اللہ نہیں ہے، خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ بے شک نبیوں کے نبی ہی کیوں نہ ہوں، لیکن خالق نہیں ہے، مخلوق ہیں۔ اللہ تو اللہ ہے، اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا خالق ہے۔ اس کی مرضی ہے، وہ چاہے تو کسی کو کافر بنا دے، چاہے تو کسی کو خنزیر بنا دے، کسی کو کتا بلا بنا دے، کسی کو انسان بنا دے، کسی کو مسلمان بنا دے، کسی کو یہودی بنا دے، اور چاہے تو کسی کو وہ صحابی بنا دے، کسی کو نبی بنا دے۔ یہ تو اس کی تقسیم ہے، اس نے جو شان جس کو چاہیے عطا فرما دی، وہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اس قسم کی باتیں اللہ کے ہاں چلنے والی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان مشرکین سے پوچھو جو مجھے وحدہ لا شریک نہیں مانتے، جو مجھے خالق اور مالک نہیں مانتے، ان سے تو آپ پوچھیں زمین کا مالک کون ہے، آسمانوں کا مالک کون ہے، عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کس کے قبضے قدرت میں ہے؟ تو یہ خود کہتے ہیں اللہ اللہ، ایک ہی بات ہے، ایک ہی جواب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے اندر عقل کیوں نہیں ہے؟ یہ سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو کہ جب ہر بات کا جواب ایک ہی ہے کہ ہاں زمین تو اللہ کی ہے، آسمان تو اللہ کا ہے، عرش تو اللہ کا ہے، قبضہ اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا ہے تو پھر یہی بات تو تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ سب کچھ کا مالک وہی ہے، یہ بت نہیں ہے۔ یہی تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، ہر چیز پر وہ اکیلا مالک اور قابض ہے، کوئی اس کے اندر شریک نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر کوئی اور ہے، بالفرض ہے تو نہیں، اگر کوئی اور ہے تو ان سے پوچھو کہ اس کی مخلوق کہاں ہے۔ یہی بات قرآن مقدس کی ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں ارونی ارونی ماذا خلق الذین من دونہ، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ وہ مخلوق جو میرے غیر نے پیدا کی ہے۔ میری مخلوق تو تمہارے سامنے ہے، کسی نے کوئی چڑیا پیدا کی ہے، کسی نے کوئی مکھی پیدا کی ہے، کسی نے کوئی ہاتھی پیدا کی ہے، کسی نے کوئی کتا بلا پیدا کیا، کوئی چیز بنائی ہے؟ جب ہر چیز ہاتھی سے چونٹی تک ہر چیز چھوٹی بڑی میں نے پیدا کی ہے، ساری مخلوق میری ہے، تو خالق میں ہوں تو مالک بھی میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر بہت سارے الہ ہوتے، ایک الہ نہ ہوتا، بہت سارے الہ ہوتے تو فساد ہی فساد ہوتا، فساد ہی فساد ہوتا۔ اب ایک گھر میں اگر دو سربراہ ہوں، پورے ملک کو چھوڑ دو، ایک علاقے کو چھوڑ دو، ایک گھر کے دو سربراہ ہیں تو ماشاءاللہ سے وہاں پر ہنڈیاں بھی نہیں پکتی۔ ایک کہتا ہے بھی تیری ڈیوٹی تھی، وہ کہتے تیری ڈیوٹی تھی۔ یہاں تک کہتے ہیں نا بھی دو اگر کسائی ہوں مل کر مرغی ذبح کریں تو وہ حرام ہو جاتی ہے نا ایسی بات۔ یعنی کہ ایک موٹر سائیکل ہو، اگر دو بندے اس کو چلاتے ہیں ہر روز، وہ کہتے جی میرے ہاتھ سے جب تک تھا تب تک ٹھیک تھا، جب تک تو اس کو چلانے لگے نا تو نے اس کا بیڑا غرق کیا۔ ایک موٹر سائیکل ہے، اگر دو بندے، 10 بندے نہیں، 2 بندے اگر ایک گھر میں چلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تو نے اس کا بیڑا غرق کیا، وہ کہتے تو نے بیڑا غرق کیا، تو پیٹرول چیک نہیں کرتا، وہ کہتے تو اس کا انجن آئل چیک نہیں کرتا، وہ کہتے تو اس کی ہوا چیک نہیں کرتا، وہ کہتے تو نے یہ چیز توڑ دیا، وہ کہتے یہ چیز توڑ دی ہے۔ یعنی کہ 2 بندے آپس میں ایک موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، کیا یہ بہت سارے الہ چلا رہے ہیں؟ یہ جب سے نظام بنا ہے تب سے اب تک ایک ہی جیسا چل رہا ہے،
ہر سال سردی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر سال گرمی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ہر سال موسم بہار آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر سال موسم خزاں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ موسموں کی تبدیلی، دن رات کا اختلاف، کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، تو یہ سارا کا سارا نظام جب سے بنا ایک جیسا چل رہا ہے۔ اب یہ اکثر بندوں کو یاد ہو گیا جی اب فلاں تاریخ ہے، بس اب ہوائیں شروع ہو جائیں گی، اب فلاں تاریخ ہے جی اب یہ شروع ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ سارا کا سارا نظام ایک ہی جیسا چل رہا ہے کہ بندہ اس کو سمجھ چکا ہے، تو یہ بات انسان نہیں سمجھ سکتا کہ چلانے والا بھی ایک ہی ہے۔ ورنہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے اس دفعہ گرمیاں آئی نہیں، بالکل سردیاں ہی سردیاں چل رہی ہیں، پتہ نہیں گرمیاں کہاں غائب ہو گئی۔ ایک علاقہ کہتا مجھے سردی پسند ہے، اس دفعہ گرمی تو لا کر دیکھا، دوسرا کہتا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اس دفعہ جو ہے نا میری مرضی چلے گی۔ یعنی کہ ہر علاقہ اپنی مرضی کے ساتھ، وہ کہتے جی آج بارش آئے گی، وہ کہتا آج بارش نہیں آئے گی، وہ کہتے اس کو میں نے امیر کرنا ہے، وہ کہتے اس کو میں نے غریب کرنا ہے، وہ کہتے اس کو میں نے آج مارنا ہے، وہ کہتے اس کو آج نہیں مارنا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کتنا پیارا نظام ہے، یعنی جو وہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، وہ کہتے میری مرضی، میں مالک ہوں، میں شہنشاہ ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، جب ہے ہی سب کچھ میرا، مخلوق ہے ہی میری مرضی، جب چاہوں کسی کو پیدا کروں، جب چاہوں میں اس کو مار دوں، اور جب چاہوں گا اس کو پھر زندہ کر دوں گا، میری مرضی ہے نا، کیونکہ مالک میں ہوں۔ تو یہ تمام کے تمام دلائل ہمیں یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹے ہیں، یہ جو مکار ہیں، یہودی عیسائی اور مشرکین مکہ، انہوں نے تو حدیں کراس کر دی کہ یہودیوں نے ایک عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا اور عیسائیوں نے ایک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا، اور ان بدبختوں نے کہا کہ جتنے فرشتے ہیں سب اللہ کی بیٹی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، ہم ان کے پاس حق لائے اور یہ جھوٹے ہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی بیٹا ہے، نہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تو یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، یہ تو کمزوری کے، ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر کیا کچھ نہیں کرتے، اور کئی دفعہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہے تو غلط، کیا کروں میرے بیٹے نے مجھے مجبور کر دیے۔ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ کو مجبور نہ کر دیتا وہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ نظام درم برم نہ ہو جاتا۔ بیٹا کئی دفعہ انسان کی ضد لگاتا ہے نا، ابو میں نے تو سائیکل لینی ہے، ابو مجھے موٹر سائیکل لے کے دو، ابو مجھے فلاں چیز لے کے دو۔ ماں باپ کے پاس ہے یا نہیں ہے، وہ جہاں سے کریں اس کو لا کر دیتے ہیں، بھئی یہ لے بھئی جان چھوڑ ہماری، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسی بات ہوتی بالفرض، اگر اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی ہوتی تو اللہ کو مجبور نہ کر دیتی۔ کیا کہتے ہیں بس یہ آپ ایسے کرو کہ بس دنیا کو لپیٹ دو، ختم کرو، بس قیامت لے آؤ، یعنی کوئی بھی مطالبہ کھڑا کر سکتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر میں بھی کمزور، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے سبحانہ و تعالی، اس کی ذات پاک ہے اور بلند ہے۔ فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بیہودہ باتیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، یعنی کہ جو کمزوریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات مختص ہیں کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ عالم الغیب ہے، وہ مختار کل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے غیر کے اندر مان کے کھڑے ہیں، دونوں صورتوں کے اندر گمراہی ہے۔ جو اللہ ہے سو اللہ ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام کمزوریوں سے پاک۔ اولاد تو بہت بڑی کمزوری ہے، اللہ کی شان تو یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نیند اور اونگ یہ چھوٹی چھوٹی کمزوری ہے، یہ چھوٹی سی اونگ، فرمایا کہ میں تو اس کمزوری سے بھی پاک ہوں، اولاد تو بہت بڑی کمزوری۔ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہمارا عقیدہ درست ہے الحمدللہ، اور وہ بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں
جو ہر معاملے کے اندر اللہ کو مانتے بھی تھے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا کہ مجھے وحدہ لا شریک مانو، مجھے خالق اور مالک مانو، اس طریقے سے وہ نہیں مانتے تھے، تو ماننے کے باوجود بھی ان لوگوں نے نہ مانا۔ ہمارا عقیدہ چونکہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان کا الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی مشرک کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہمارا عقیدہ بھی وہی مشرکانہ ہوتا۔ الحمدللہ کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ہم موحدین کے گھر میں پیدا ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی کہ ہم اس کا کلام پڑھتے ہیں، اور کلام کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جب سمجھتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اپنا عقیدہ درست کر لو۔ جو بھی قرآن کو سمجھ کے پڑھے گا اس کا عقیدہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتا۔ قرآن سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرتا ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہے، باقی ہر بندے کا اپنا اختیار ہے، وہ جو جنت چاہتا ہے، بلند سے بلند ترین مقام چاہتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، اس کا فضل شامل حال ہوگا، ضرور اس مقام کو پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔